السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے ثواب جاریہ کے کاموں میں تعاون ضرور کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورة الانعام آیہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ قل ای شیء اکبر شہادہ، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی کیا گیا ہے تاکہ تمہیں جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ آپ جس کے پاس قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا رسول کی اتباع کرنے والا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اب یہ بات ہم پہ واضح ہے نا کہ اللہ کی طرف سے تعلیم ہمیں پہنچ چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمیں تعلیم پہنچ چکی ہے، تو ہم پہ یہ اب واجب ہے کہ ہم اس چیز کو سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی۔ یہ کسی ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم سوچیں چلے محلے میں وہ ایک ہے کرنے والا کام کر رہا ہے تو چلو ہماری ذمہ داری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے اور خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا، کہو اللہ تو وہی ایک ہے اور میں اس کے شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ 10 سال کے بعد بھی ماں اپنے بیٹے کو دیکھے تو دور سے پہچان لیتی ہے، چاہے وہ بیٹا بتا کے نہ گیا ہو کہ میں آ رہا ہوں، تو ماں پہچان لیتی ہے۔ 20 سال بھی گزر جائے ماں پہچان لے گی یہ میرا بیٹا، یہ نہیں کہے گی کہ دیکھا دیکھا لگ رہا ہے، ایسا نہیں کہے گی کبھی بھی، ماں پہچان لے گی۔ تو اللہ کے نبی کو اس طرح پہچانتے تھے، ان کی حقیقتوں کو اس طرح ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریڈکشن موجود تھی کہ وہ اللہ کے نبی جو آنے والے ہیں ان کی کیا کیا صفات اور کیا کیا نام ہوں گے۔ لیکن کیا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، خسارے میں رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے اپنے نفسوں کی سنی۔ اس شخص سے بڑھ کر پھر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتا ہے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔
جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہراوے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنے رب کے خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں گے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم نے تو ہرگز شرک نہیں کیا۔ انسان پتہ چلتا ہے کہ اتنی جلدی اپنی بات کو ادھر سے ادھر کر کے اپنے کام سے منکر ہو جاتا ہے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا میں انتظام کر رکھا ہے نا کہ ہمارے اوپر کرامن کاتبین رکھے ہوئے جو ہمیں نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، ہمیں ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس کی دنیا میں مثال بھی اللہ تعالیٰ نے۔ آج میں سمجھتی ہوں کہ قرب قیامت کے اندر اور قیامت کے بعد جو ظاہر ہونے والی نعمتیں یا آزمائشیں یا چیزیں تھیں نا، وہ آج اللہ نے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمیں واضح کر دی۔ آج کیمرے کے ذریعے ہم ادھر بیٹھے یورپ میں بیٹھے اپنے ایشیا ملک میں کیا لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لائیو چیک کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان کو ہلتے جلتے بات کرتے ہیں۔ اور آج سے کوئی 15 20 سال 30 سال پہلے اگر یہ کنسیپٹ تھا تو بڑا عجیب تھا، انسان سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسے کیسے ہوگا۔ اور اس سے پہلے چلے جائیں 20 سال پہلے چلے جائیں تو یہ فون کال پہ بات کرنا بڑا تعجب لگتا تھا، ہاؤ کم یہ کیسے ہوگا، اتنا دور بندہ بیٹھا ہے اور ڈائریکٹ اس کی آواز ہم سن لیں گے اس کان سے، سوچے ذرا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے، جنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے۔ یاد کریں گے نا سورۃ الصافات میں آتا ہے نا کہ ایک شخص جو جنت میں پہنچ جائے گا، یاد آئے گا اس کو جنت کی نعمتیں انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹھے جب تکیہ لگا کے آپس میں گفت و نشید کر رہے ہوں گے کہ یار وہ اس بندے کا پتہ نہیں کیا بنا ہوگا جو ہمیشہ مجھے نا بیکورڈ کہتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ تمہیں تو بس نا دنیا میں چلنا ہی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو سن کے کہیں گے کیا تمہیں وہ منظر دکھائیں ہم؟ تو فوراً وہ منظر کشی شروع ہو جائے گی۔ اب میں کہتی ہوں صحابہ کرام کا ایمان تو ہم سے زیادہ پھر خوبصورت ایمان تھا۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے ہمیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں، ایمان کا کنسیپٹ اور طرح کلیئر ہو رہا ہے۔ اور اس وقت میں سمجھتی ہوں ہمیں علم الیقین دے دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام تو ان کے پاس علم الیقین نہیں تھا، لیکن ان کا ایمان علم الیقین کی حد تک گیا ہے، انہوں نے اپنے رب کی بات کو مانا ہے، تو وہ سارا سین سامنے کھل گیا۔ تو یہاں پہ جو جھوٹ بولنے والے لوگ آج یہ جو CCTV کیمرے لگتے ہیں گھروں میں لگائے جاتے ہیں تو مجرم کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی پکڑا جاتا ہے۔ اگر انسان نیتاً اچھا انسان ہے نا اور مجرم کی تلاش میں پکڑ سکتا ہے، اگر مجرم کے ساتھ ملا ہوا پھر نہیں پکڑ سکے گا، یہ دنیا ہے۔ لیکن یہ کیمرے جو ہے نا یہ وہی کیمرے ہیں جن کی وجہ سے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ جی ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا، ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ وہ کیمرہ آن کر دے گا، یہ سین آن کر دے گا۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پہ پردے ڈال رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں سیکھتے سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ایک گرانی ڈال دی ہے، ایک بیریئر ہے، یہ سب کچھ سننے کے اوپر بھی نہیں سنتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، جنہوں نے اپنی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے ابو جہل جیسے لوگ جو تھے وہ چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے۔ ابو جہل جیسے لوگ اللہ کے نبی کے کلام کو چھپ چھپ کے سننے کی کوششیں کیا کرتے تھے لیکن اثر نہیں لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ تو مہر لگ چکی ہے، یہ ایمان نہیں لا کے دیں گے۔ حج یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں یہ ایک داستان، یہ ایک پہلو کی داستان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی ہٹ درم جو ہوتے ہیں منکرین حق سب کچھ سننے کے اوپر بھی کچھ نہیں سنتے، اور ہٹ درمی کا تعصب کا جواب کیا ہوتا ہے کہ یہ تو سنا ہوا ہے، پہلے بھی ایسے ہوتا تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج لوگ جو یہ ہمارے جو آتے ہیں زلزلے آتے ہیں تباہیاں آتے ہیں کس طرح وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں یہ پہلے بھی ایسے ہوتا تھا، ہوا تھا ادھر، یہ علاقہ ہی ایسا ہے، اس میں ہوتا ہے، اس میں یہ اور یہ وجہ۔ کبھی بھی نہیں سوچتا انسان اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے ہدایت کی توفیق دی ہو، اس کے علاوہ لوگ نہیں سوچتے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسے ہوا تھا، یہ فلاں کی وجہ سے، یہ فلاں ایسے کمی پیشی یا موسم میں ایسے تبدیلی اور یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے عمل میں کوئی کمی تھی۔ وہی ہمارے حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔
وہ سمجھتے ہیں کہ سرکس سے تمہارا کچھ بگاڑ لیں گے، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور ہم اپنے رب کی نشانی کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لے آئیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا اس وقت وہ بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی۔ حقیقت کو پہچان کے ماننا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا۔ اور اس وقت ہمارا ایمان کیوں قدردانی والا ایمان ہے؟ کیونکہ ہم نے غیب کو نہیں دیکھا لیکن ہم مان رہے ہیں، اور ہمارے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دے رکھی ہے اپنے صحابہ کے اوپر کہ تمہارے بعد میرے امتیوں میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کا ایک عمل تمہارے 50 عمل کے اوپر بھاری ہوگا، اور ان کو تمہارے ایک عمل کے جتنا، یعنی ان کے ایک عمل پہ تمہارے 50 عملوں کا ثواب ملے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ کے نبی ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہا نہیں، تم میں موجود ہوں، تم مجھے دیکھتے ہو، ہاں قرآن نازل ہو رہا ہے تم اس کو فیل کرتے ہو، وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ تو ہمارے بارے میں یہ خوشخبریاں بھی ہیں، ہمیں بس اپنی خوشخبریوں کو نہ تو اپنے اوپر ایسے رکھنا چاہیے کہ جو ہلکا بھی کر لیں گے بڑا ہو جائے گا، بس نہیں، ہمیں حریص ہونا چاہیے نیکیوں کا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب دوزخ کے کنارے کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہمیں کوئی اب صورت مل جائے، ہم واپس چلے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلائیں نہیں، ایمان لانے والوں میں شامل ہو کے رہیں۔ در حقیقت یہ وہ بات ہے جو محض اس وجہ سے کہیں گے جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت اب بے نقاب ہو کر سامنے آ چکی ہے، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف، یعنی پچھلی زندگی کی طرف واپس کیا جائے تو پھر یہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اور یہ دیکھیں انسان اپنی پہچان بھی کرے نا، جب ہمیں آزمائشیں آتی ہیں کیا کرتا ہے انسان؟ پریشانی آتی ہے کیا کرتا ہے؟ توبہ اللہ جی توبہ، معافی دے دے، بعد میں نہیں کروں گی، اللہ معاف کر دے، اس مصیبت سے نکال دے، اس پریشانی سے نکال دے، اور جب نکل جاتا ہے اور پھر وہ واپس اسی ڈگر پہ چلا جاتا ہے۔ آزمائشیں جب آتی ہیں 3 طرح کے ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں، یہ بھی نوٹ کریں۔ ایک وہ جو انسان کہتے ہیں اللہ پہ غصے ہونے لگ گیا، میں نے تو بڑی دعائیں کی تھی، بڑی نمازیں پڑھی، بڑی صدقات کیے، اب مجھے نہیں پتا، میں نہیں مانتا، اب میں نے دعائیں نہیں کرنی، نہ میں نے صدقے کرنے، نہ میں نے نماز ہی پڑھنی، کہ اللہ نے سنا ہی نہیں میری۔ ایک یہ رویہ ہے، کتنا خطرناک رویہ۔ اس شرط پہ آپ کر رہے تھے کام کہ اللہ نے آپ کو اگر تھوڑا ٹیسٹ کیا تو آپ بدک گئے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جس کی ابھی میں نے مثال دی کہ وقتی طور پہ سنبھلتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر واپس اسی ڈگر پہ چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری طرح کے وہ لوگ ہیں نصیب والے، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اپنے رب کو برابر چاہ رہے ہوتے ہیں اور برابر اس کے رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ خوشی کا موقع ہو تب بھی نہیں بھولتے، بدی کے نیکی اور برائی کا موقع آ جائے، آزمائش کا موقع آ جائے تبھی بھی نہیں بھولتے۔ اور یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا تھا یا ہم پہ عذاب آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیسٹ وہ تیسری کیٹیگری کے لوگوں نے فیل کیا کہ وہ ٹیسٹ اللہ آزما رہا تھا۔ اب ہمیں ہر حال میں وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا آزمائش ہے اللہ کے اور قریب ہو گئے، اور خوشحالی میں بھی قریب تھے لیکن ٹیسٹ ہونے پہ پھر اور قریب ہو گئے، مزید قریب ہو گئے، مزید اپنے کام کو تیزی سے اطاعت فرما برداری میں لے گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پہلے جو چل رہے تھے اس وقت چلنے میں سنبھلے، مگر سنبھلنے کے بعد پھر وہی پرانی کرتوتوں میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہر حال میں رب کی رضا کو سامنے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اخلاص وقت کے ساتھ بنانے کے والا تعلق، اللہ ان میں ہمیں بنا دے۔ اچھے لوگ وہی ہیں، کامیاب لوگ بھی وہی ہیں۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کو سامنے، اپنے کے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب یہ حقیقت ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو پھر اب ان کا کفر کا، اب جو تم نے کفر کیا تھا اس کے پاداش میں یا اس کے عوض اب یہ عذاب کا مزہ چکھ لو۔ آپ نے فرمایا جس نے دنیا کو چاہا اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت کا چاہا اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔ بس فنا ہونے والی کو قائم رہنے والی پر ترجیح دو۔
پڑھ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. وہ سمجھتے تھے ہم ہی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہم ہی ڈراتے رہتے ہیں. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کتنی کمی ہو گئی. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر وہ گناہوں کے بوجھ لے کے آئیں گے اور دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. لعب کہتے ہیں غفلت میں پڑنے کو اور لہو کہتے ہیں دھوکے میں رہنے کو. یہ دونوں چیزیں آج دیکھیں ہم غافل ہیں تو کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور لہو جو ہے جس میں پڑھ کے انسان کتنے بڑے دھوکے میں ہے کہ کہاں سمجھتا ہے کہ اچیومنٹ لے رہا ہے. چھوٹی چھوٹی ایسی گیموں میں پڑھ کے سمجھتا ہے کہ میں اس میں گریڈ لے رہا ہوں, اتنے نمبرز لے رہا ہوں, اتنی جگہ پہ آگے جا رہا ہوں. لیکن غفلت تھی تو اللہ کے دین سے غفلت تھی اور دھوکے میں پڑے ہوئے تو اس گیم میں پڑے ہوئے. اس لیے اس کو لعب اللہ کہا گیا. کتنا افسوس ہے کہ دنیا کہاں پڑی ہوئی ہے. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا تھی. حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ہے اللہ کے ان لوگوں کے لیے بہتر ہے. خیر للذین یتقون, جو تقوی رکھتے ہیں, جو بچنا چاہتے ہیں. فلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام لیتے ہو کچھ؟ اور تقوی کیا تھا؟ دنیا میں پھونک پھونک کے قدم اٹھانا, ہر حرام سے بچنا اور حلال پہ اپنے آپ کو قائم رکھنا, اور آخرت میں اللہ کی غضب اور عذاب سے بچنا. یہ تقوی ہے. وسلم ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے, لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے ہیں بلکہ یہ ظالم تو دراصل اللہ کو جھٹلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, نعمتیں دین. اب یہ جو لوگ شکلوں میں تبصرے کرتے ہیں, قدوں میں تبصرے کرتے ہیں, رنگوں میں تبصرے کرتے ہیں, وہ کیا اس شخص کو کہہ رہے ہوتے ہیں, اللہ کی تخلیق پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تو دنیا میں ان کا جانا پہچانا کیریکٹر تھا, لیکن اس بات کی وجہ سے ان کے دشمن ہو گئے. تو اللہ انہیں تسلی دے رہا کہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے, یہ دراصل اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں, مگر اس تکذیب پر اور اس اذیت پر انہیں جو انہیں پہنچائے گی. یہ لہو اور لعب میں اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ان میں تو صرف وہی انوالو ہو سکتے ہیں جو انکار نعمت ہیں, انکار نعمت رکھنے والے یعنی کفر کرنے والے لوگ ہیں نا, وہی انوالو ہو سکتے ہیں. مومن کا شعار نہیں آ سکتا, جس کو پتا ہے نا کہ دیکھیں اسٹیشن, مومن کی زندگی تو ایک اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے مسافر کی طرح ہے. وہ اس اپنی سواری کے آنے کا, اور مسافر کون ہے؟ جو زندگی میں آیا موت کی ٹرین آنے والی ہے نا. ہم نے جانا ہوتا ہے نا اپنی منزلوں پہ, جہاز پکڑنے, ٹرینیں پکڑنی, کیا ادھر جا کے ہم اس طرح کے کام کر سکتے ہیں؟ کرنے چاہیے. ویسے تو گھر بنائے بڑے بڑے, وہ چھوٹی چھوٹی جگہوں میں اپنے کو خیمے لگائیں, ان کو سجانے میں لگ جائیں, ان کو خوبصورت بنائیں, کہاں بیٹھ کے ذرا تھوڑا سے کمر سیدھی کرنی ہے. ہمیں سب کو شعور ہے کہ نہیں وہ ٹائم نہیں ہے. تو ایک مومن کی زندگی تو مسافر کی طرح ہے, جس کا شعور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عطا کرے. ہمیں نہیں پتا موت کی ٹرین کب میرے پاس پہنچ جانی ہے, اور ہم اس اسٹیشن پہ کھڑے مسافر کی طرح اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس میں گم ہو جائیں گے, اس کی جو رونق ہے اس میں, اب ایئرپورٹوں میں کتنی رونق ہوتی ہے, اسٹیشنوں پہ کتنی رونق ہوتی ہے, اس میں اگر انوالو ہو جائیں گے تو ٹرین تو آگے نکل جائے گی. ایسا بے فکرہ انسان تو دنیا میں بھی اگر کوئی دیکھا جائے نا تو اس کو کتنا کہیں گے لوگ کہ بے وقوف ہے. اتنا پیسہ لگا کے یہاں پہ آیا اور یہاں پہ آ کے بس اس کو ہی سرچ کرنے میں لگ گیا کہ اتنے اس کے فلور ہیں, کیا کچھ کیا ہوا ہے, اس میں کیا کیا انہوں نے ترقی کے نام پہ کیا کیا چیزیں لگائی ہوئی ہیں, اسی میں گم ہو گیا اور وقت آیا نکل گیا. تو مومن ایسا نہیں ہونا چاہیے نا, ایسا ہو سکتا ہے. تو اے نبی یہ لوگ آپ کو نہیں بلکہ میرے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ جھٹلائے جا چکے ہیں. انہوں نے پھر کیا کیا تھا؟ انہوں نے ما کذبوا وعودوا حتی اتاهم نصرنا, صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ملتی ہے. اللہ کی مدد ہمیشہ آتی ہے, بندے کو ملتی ہے, لیکن کب؟ پہلے صبر کرنا پڑے گا. صبر سے اپنے آپ کو اللہ کی طرف نگاہیں لگا کے رکھنا پڑے گا, اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے.
تنگی ملتی ہے نا تو پھر ہی انسان کو آگے فراخی ملتی ہے نا. ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. تو جہاں بھی مشکل ہے وہاں آسانیوں کو تلاش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ سختیاں جو آتی ہیں نا انسان کو آسانیاں دینے کے لیے آتی ہیں. ولا مبدل لکلمات اللہ. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبر تمہیں پہنچ چکی ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کی بے رخی تم سے جو برداشت نہیں ہوتی، اگر تمہیں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ دو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا دو، ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آ جاؤ. کیونکہ لوگ تقاضا کرتے تھے نا پیارے نبی سے کہ اگر یہ کر دیں گے تو ہم مان لیں گے، یہ کر دیں. تو اللہ کے نبی چونکہ بہت نرم دل تھے، ان کا دل میں ایک ہوک اٹھتی تھی کہ اگر اللہ یہ ان کی خواہشات کو پورا کر دے تو شاید یہ مان ہی جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں جنہوں نے نہیں مانا آپ سے بڑھ کے اللہ جانتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں خود سے تو پھر ایک سرنگ اور سیڑھی لگا کے آ جائیں، ذرا دیکھیں کیا کرنا. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر سکتا تھا. کہا جاتا کہ جنگ بدر کے موقع پر اخنس بن شریک نے علیحدگی میں ابو جہل سے پوچھا، یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے تیسرا موجود، سچ بتاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سچا نہیں سمجھتے یا جھوٹا سمجھتے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم اس کو سچا سمجھتا. اس نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا. مگر جب کہتا مقابلے کی بات آتی ہے تو جب پانی پلانے والوں کا جو ایک کام تھا ان کے قبیلے میں تھا تو ہم بھی کرتے تھے، کھانا کھلانے کا کام ان میں بھی تھا ہم بھی کرتے تھے، حاجیوں کو مہمان نوازی کا کام ان میں بھی تھا ہم بھی کرتے تھے. اب اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ جو چیز اس کو ملی ہے. تو اس لیے ہم اس کا مقابلے کے لیے برابری کا کام تو نہیں کر سکتے نا. برابری کے لیے ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں ہے تو انکار ہی کریں گے تاکہ اس کی چلے نا. اب یہ اس کے الفاظ ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے بس صبر کرے. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا. فلا تکونن من الجاہلین. آپ جاہلوں جیسی باتیں نہ سوچا کریں، ہے نا، کہ ہدایت دینا تو اللہ کے ذمہ میں نا. انسان کا ذمہ کیا ہے؟ صرف اپنے آپ کو نیک بنائے اور نیک عملوں کی باتوں کو آگے پروموٹ کرے. اور اس پروموشن میں کیا ہے؟ اتنا دل برداشتہ نہ ہو جائے کہ اپنے عمل سے جاتا رہے. ایسے ہوتا ہے نا سم ٹائم اپنی اولادوں کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں اور ان کی فکر میں اپنی نمازیں تاخیر ہو رہی، اپنے اصل دور ہو رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جاہلوں جیسے کام ہے. اپنے اصل پہ قائم رہے. اللہ کے نبی نعوذ باللہ کبھی ایسے نہیں تھے. یہ ان کے ذریعے مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے. انما یستجیب الذین یسمعون. دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہوتے ہیں. غور سے سننے والے ہی کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں. جنہوں نے غور سے سنا انہوں نے سمجھ لیا، جنہوں نے سمجھ لیا ان کو عمل مل گیا. اور جنہوں نے سن کے بھی نہ سنا محفل میں بیٹھے ہیں لیکن کہیں اور کی سوچ رہے ہیں. ہوتا ہے نا، شیطان اچک لیتا ہے، ہمیں کچھ اور یاد دلانے دیتا ہے. ہم بظاہر شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے اور سر بھی دھن رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے پلے نہیں پڑتی بات کیا کہی گئی تھی. اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں. تو غور سے سننا پہلی شرط ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو سنتے ہیں ان کو اللہ سکھلا دے گا. وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. مردوں کو تم سکھائے گا، سنوائے گا بھلا. اب جس کے دل میں ایمان کی طلب نہیں نا وہ مردے ہیں، دنیا کے مردے ہیں. اور جو مردے مر جاتے ہیں نا وہ تو ویسے ہی نہیں سن سکتے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ الہی جو کچھ سیکھا سمجھا پڑھا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں شہادت حق کے گواہ بنا دے. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے الہی. یا اللہ غفلت اور دھوکے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی رضا کو پانے کی جستجو اور طلب دے دے. یا اللہ صبر اور تقوی عطا فرما اور خیر خیریت سے منزل مقصود تک پہنچا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.